نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہودیوں کی عبادت بند آنکھوں سے ہوتی ہے۔ نماز میں جب قیام میں ہوں تو نظریں سجدے کی جگہ رکھیں، تاکہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں زمین میں دفن ہونا ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو پاؤں کی انگلیوں پر نظر ہو، تاکہ یاد رہے کہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت میں دیکھیں، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک کے حصے میں تبدیلی آتی ہے۔ اور جب قاعدے میں بیٹھیں تو نظریں دامن یعنی اپنی جھولی کی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ بھی احساس ہو جائے کہ ہمارا دامن اب بھی خالی ہے۔ تدفین کے ایک دن بعد یعنی موت کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ہی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل شروع ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوتے ہیں، ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جو دراصل اپنے ہم پیشہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور سب سے اہم قبر کے بچھو کو مردے کا گوشت کھانے کے لیے مدعو کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے آل فریش کے ٹوسٹ ہو یا ہو بٹر کھاری، بسکٹ، فروٹ کیک سے ہی تازہ صبح کی تیاری، سواد میں تازہ اور فریش، اور کچھ نہیں بس آل فریش ہے۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے گوشت ختم ہو جاتا ہے، 90 دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور 2 سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، جلن، شہرت، عزت، نام و نمود، عہدہ، یہ سب کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں، شاید دنیا میں ہی سب کچھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کی طرف راغب ہونا چاہیے، نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی فارورڈ کر دیجئے تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنی عاقبت یعنی آخری منزل کے لیے غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔